آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج بات ہوگی پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کی اور نیشنل بینک کے پینشنرز و امپلائیز کی۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت کچھ یوں ہے کہ ہمارے جو قابل قدر ویورز ہیں تو وہ ہم سے ویریس کویسچنز کرتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں اپنے موضوع کی مناسبت سے۔ تو ہمیں ایک سوال آیا ہے کہ پینشن جو ہے مختلف پیریڈز دیے گئے ہیں کہ اس میں پینشن کتنی بنتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیشنل بینک آف پاکستان، ای او بی آئی اور پی ٹی سی ایل تینوں کے کو زیادہ کوریج دیتے ہیں۔ تو جب تک حوالہ ڈپارٹمنٹ کا نہ دیا جائے ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پینشن کے ویریس مسائل چل رہے ہیں، صرف ان تین کیٹیگریز کے ہی نہیں بلکہ اوور آل وفاقی ملازمین اور صوبائی ملازمین، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آتی ہیں، اور ملازمین اور پینشن رولز میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ 55 سال 60 سال سے 55 سال کر دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر صراحت سے بتا دیا جائے، کہ وضاحت سے بتا دیا جائے کہ کس کیٹیگری کی آپ بات کریں تو ہمارے لیے ذرا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اپنی موضوع کی طرف اب بڑھتے ہیں۔ بات ہے، میں نیشنل بینک کی آج بات کروں گا۔ نیشنل بینک کے جو افسران ہیں وہ بہت ڈبل مائنڈڈ ہیں، کیونکہ اپریزل کا ایک قانون جو بنا دیا گیا ہے وہ ذرا مختلف ہے عام جو سرکاری ملازمین کے قوانین ہیں۔ کیونکہ سرکاری ملازمت کی صورت میں تو رائٹ وے انکریمنٹ لگ جاتی ہے ہر کیٹیگری کی علیحدہ علیحدہ، اس میں پھر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں آ کر جو محنتی ہوتا ہے بعض اوقات اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اس پر جو ہے نیشنل بینک کے افسران میں بجا طور پر بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو حکومت کا ایک طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے۔ اور یہی شکایت جو ہے پینشنرز کو بھی ہے، اور پینشنرز بھی اب یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ میں اضافہ دیا جائے ہمیں بھی وہ اضافہ دیا جائے، اور ان کی بات اس لیے جینون ہے کہ یہ بہرحال ایک سرکاری بینک ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی ملازمین کے لیے اعلان کیا، اور وہ بہت اچھا تھا، اس میں انکریمنٹ اور کم از کم تعین کر دیا گیا کہ کم از کم اضافہ اتنے سے نہیں ہوگا، وہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو اسی طرح ان سے ناانصافی کیوں؟ خواہ ملازمین ہوں یا پینشنرز ہوں، ان کی سنی جانی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں پی ٹی سی ایل کے پرابلم کی طرف۔ ناظرین، پی ٹی سی ایل کے جو پینشنرز ہیں، ایک گزشتہ دنوں جو ایک فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے ایک کھلبلی سی مچا دی ہے پینشنرز کے دوران، کیونکہ اس میں کچھ ورکس مین کا بھی ایک، جسے عرف عام میں کہتے ہیں، کٹا کھول دیا گیا ہے۔ یعنی جو سول سرونٹس ہیں ان کا ایک سٹیٹس چینج کرنے کی ایک وضاحت جو ہے نا وہ نہیں کی گئی، اس کی کہ لگتا یہی ہے، اور یہ فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں مبہم سا ہے۔ آج میرے پاس ایک خبر پہنچی ہے، بلکہ خبر کیا کہ ایک خبر دی ہے جو پٹیشنرز ہیں کراچی سے، ایک راشد انور صاحب ہیں، اور یہ پٹیشنر کی گئی ہے جنہوں نے وی ایس ایس پی ٹی سی ایل میں آپٹ کیا تھا، اور وہ یہ گزشتہ جو فیصلہ ہوا تھا 14/10/2022 کا، اس سے یہ شاکی تھے، اور یہ لوگ اب گئے ہیں آئی سی اے میں، انٹرا کورٹ اپیل میں یہ گئے، اور اس کی جو ہے گزشتہ دنوں سماعت ہوئی، یعنی کل بروز منگل اس کی سماعت ہوئی۔ اور اس میں خوش آئند بات یہ ہے ابتدائی سماعت میں،
کیونکہ مرحلے ہوتے ہیں، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ویدر اٹ از مینٹینیبل اور ناٹ. تو وہ جو ابتدائی سماعت میں یہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور نوٹسز پی ٹی سی ایل کو بھی جاری ہو گئے ہیں اور ٹرسٹ کو بھی. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ وی ایس ایس والے جن کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہوئی ہے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جو 10 سال بعد پے لوگے، پینشن لوگے، وہ ابھی لے لو. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایسا امپلائی پکڑیں کہ جو گزشتہ دنوں ریٹائر ہوا ہو، اور اس وقت اگر وہ اس کے ساتھ کا جو ہے وہ وی ایس ایس آپٹ کر چکا ہے، دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وی ایس ایس والے لوگ خسارے میں رہے ہیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. اور آخر میں ہم دوبارہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آل کا انتخاب کریں، تاکہ ملازمین، پینشنرز اور اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی آواز آپ تک پہنچتی رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.